کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ہی نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے، دل میں حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے، اور دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے کہنا فائدہ نہیں دے گا، اور دل میں نیت ہے اور زبان سے نہ کہا تو فائدہ ہے کہ نیت ہو چکی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں کھا پی نہیں سکیں گے، افطار نہیں کر سکیں گے۔ اب افطار کا ٹائم آ گیا، پہلے نیت کی تھی تو ویلڈ ہے، وہ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب کر لیں اور افطار کر لیں۔ تاہم مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، نیت بھی نہیں کی تھی، پہلے سے جو کام چل جاتا، تو اب ثواب کے لیے نیت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، کچھ تلاوت کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بھلے افطار وغیرہ کرنا ہے یا کھانا ہے تو ترکیب بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 13ویں شب، الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف گزار کر مطلب ہم 13ویں شب میں داخل ہوئے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے 13 نمبر۔ بے شک تمہارے نام مع شناخت، یعنی تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نے آج جلوس میلاد میں شرکت کی یا نہیں کی؟ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا؟ کس نے دیکھا تھا مجھے؟ اچھا ماشاءاللہ، ایک نہیں دیکھا تھا، 2-3 ہاتھ اور اٹھے تھے، دیکھے تھے نا مجھے۔ کس روٹ پہ دیکھا تھا؟
اکثریت نے نہیں دیکھا. آپ نے بھی دیکھا تھا؟ بہت چل رہی ہے، بہت کم لوگوں نے دیکھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. سوشل میڈیا تو ابھی تک میرے تو سگنل آ ہی نہیں رہے، کبھی کے بند ہے. مدنی چینل نے بھی نہیں دیکھا. پتہ چلا مدنی چینل میں اعلان ہوا تھا کہ میں جلوس میلاد میں تھا، اور یہ سنا ہے. تو یار ممکن تو ہے نا کہ نظر آ جائے کسی کو دیکھ کر یوں لگے کہ یہ وہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کچھ ہو گیا ہے یار. یہ تو ہے کہ کبھی کوئی بولتا ہے ہم نے آپ کو حج میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، عرفات میں دیکھا. اس طرح کے تو ہیں واقعات، وہ حاجی لوگ کبھی کبھار ایسے. اللہ کا کرم ہے، وہ کسی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لیتے ہوں گے کہ یہ الیاس ہے. بھلے وہ الیاس نہ ہو، لیکن چلو اچھی جگہ یاد کرتے ہیں. تو جلوس پہ بھی کسی کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے یہ الیاس ہے. وہ اچھی جگہ دیکھا ہے نا. بری جگہ دیکھنے کا ابھی تک مجھے رپورٹ نہیں ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ محفوظ رکھے، خیر کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہوتا رہے. میں جلوس میلاد میں شرکت سے محروم رہا. یہ جس کا اعلان ہوا تھا نا دھوم دھام سے، وہ کیونکہ وضاحت کرنا یوں لگا کہ مناسب ہے تاکہ تشویش دور ہو، اور غلط فہمی میں شاید سوچے اس پہ بھی اعلان ہو گیا کہ میں جلوس میں ہوں. یہ بھی سنا ہے میں نے، مدنی چینل پہ بھی اعلان ہو گیا. وہ دھوم دھام سے ترکیب تھی نا، تیاریاں تھی، سب کچھ تھا. اصل میں تو جمعے کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے سنتیں وغیرہ پڑھ کے اندر پڑھتا ہوں سنتیں وغیرہ، تو تاکہ وہ پھر عصر تک کوئی پیشاب وغیرہ نہ لگے اور کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ راستے میں اترنا تو پاسبل ہے ہی نہیں میرے لیے، تقریباً ناممکن جیسا ہی ہے. جلوس میں تیار ہو کے گیا تو ابھی میرا انتظار کر رہے تھے اسلامی بھائی اپنے، جو بھی آپ نہیں جا سکتے، یہ ہو گیا ادھر، وہ ہو گیا، اس طرح کا کچھ. خیر لیکن وہ چلو ہو گیا، وہ تو اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. جو بیچارے یہ جو شہید ہوئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مطلب کراچی میں کچھ نہیں ہوا تھا، ہوا ہے سوشل میڈیا پہ وہ چلا بھی ہے، شاید بہت سو کو پتا بھی ہو. چلو یہ تو اب سمجھے اپنے. رینجرز نے آپ کے لیے کلیئرنس نہیں دیا، اور 2 بندے اٹھائے انہوں نے اس جلوس کے اطراف کوئی 2 کناروں سے، اور ان کو اب تفتیش میں لے گئے. یہ اس طرح کی خبریں دے کر بہرحال میں نے اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ اصرار کیا کہ یار 16 سال ہو گئے تھے میرے کو، میں کبھی جلوس میں گیا نہیں. مگر پھر مجھے ایک خیال آتا ہے کہ مجھ تک تو پہنچنا سچی بات ہے کہ مشکل ہوتا ہے. وہ کیبن تھی فائر پروف، پھر یہ کہ چاروں طرف سیکورٹی، پھر پولیس، تو رینجر سے بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ نفری دیتے ہی ہیں. تو جنرلی دنیاوی اعتبار سے انتظام ایسا ہونے کی امید تھی کہ مجھ تک نہ پہنچے. فائر کرے تو اس میں گولی نکلتی نہیں ہے آر پار، بندہ پھٹنے کے لیے پہنچے تو اس کی بھی کوئی امید بظاہر نہیں تھی. تو اب میں مطلب بس وہ یہی سوچتا رہا. تو میں نے اپنے اس میں پہلے بھی وصیت کی، اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو ہڑتالیں نہیں کرنی، ہنگامے نہیں کرنے. اب میں تو دنیا سے گیا، اب ادھر ادھر ایک دوسرے کو مار بھی ڈالیں گے لوگ تو میں زندہ تو نہیں ہو جاؤں گا. امت میں خواری نہ ہو اور ہمارے وطن عزیز کو بھی نقصان نہ ہو. ورنہ یہی ہوتا نا، اس کو جلا دیا، کار جلا دی، بلڈنگ جلا دی، لوگ جو کرتے ہیں. لیکن مفاد پرستوں سے، سیاسی لوگوں سے بچنا بہت مشکل ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو شاید یہ سیاست چمکانے والے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کریں. اللہ نہ کرے، اللہ کرے مدینے میں شہادت مل جائے نا تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. آقا کے جلووں میں دیدار کا جام پی کر. تو یوں مطلب یہ کہ میں محروم رہا آج 16 سال کے بعد. ورنہ ترکیب ایک امید کی کرن تھی، اور میں نے کہ حقیقت میں اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا تھا. فرق ایسی تھی کہ آج تو میں جلوس میلاد میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کروں، مزہ آ جائے گا. افسوس کہ پھر وہ جل قدم چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا. اللہ، تو یہ کہانی تھی ساری. مجھے نہیں جانے دیا سائیں بھائیوں نے، اور ان کی بھی شفقت تھی، محبت تھی.
اور انتظامیہ تو ڈرتی ہے، صحیح بات ہے، یہ ڈرتی ہے، نہیں یوں ڈرتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پھر ایک ایک کو لائن میں لگاتے ہوں گے نا، انتظامیہ سب کو لائن میں لگا کے کیسے ہو گیا یہ تو یہ کام مصیبت لیں گے. تو اب یہ کوئی مشہور آدمی وہ تو ہو سکے تو اس کو یعنی این او سی کینسل نہیں کرتے لوگ، خالی سمجھاتے ہیں. تو یہ سمجھانے کا عمل ہمارے ذمہ داروں سے ہوا ان کا، جو مجھے بتایا گیا. چلو اب کیا کریں، ورنہ میں جاتا تو کوئی بھی نہیں روکتا مجھے، انتظامیہ نہیں روکتی ہے، لیکن وہ سمجھاتے ہیں. وہ بس جو بھی ہو اپنا حق ادا کرتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، کہ پھر تو ایک ایک کو لٹکاتے ہوں گے کہ یہ ہوا کیسے. مشہور آدمی جب دنیا سے جاتا ہنگامے اڑا اڑی، تو پھر ایک کے جتنی بھی پولیس ہوگی نا سب سے پوچھ گچھ، اور ہمارے جتنے حارثین خادمین سب کو لائن میں لگاتے ہی ہے، خدا نہ خاصہ ہو جائے تو. یہ ترکیب ہوتی ہے کہ ایک ایک کو پوچھیں گے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کہ کچھ ملے. کڑیاں اسی طرح ملتی ہے نا، خالی کو آنکھیں بند کر کے تھوڑی وہ کشف ہو جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا. یہ ہوتا ہے پھر جھوٹ سچ دھوکہ اس میں اتنا چلتا ہے کہ خدا کی پناہ. مار دھاڑ، مظلوموں کی پٹائیاں، بعض اوقات مظلوم کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہو تو کیا تعجب، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یوں بھی ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے امت میں خواری نہ ہو، ہلاکتیں نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. تو بس یہ کہ اپنی ذات سے زندگی میں بھی لوگوں کو نفع پہنچے تو مرنے کے بعد بھی نقصان نہ پہنچے بلکہ نفع ہی پہنچے. یہ میں نے کہا آپ کی اب یہ سب جگہ انشاءاللہ میری خبر پہنچ جائے گی. امید ہے کہ میں کیوں نہیں گیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول نے آج جو ہے وہ جشن ولادت منایا، اور پوری دنیا میں بعض نے کل منایا، جیسے بنگلہ دیش میں اور ہند میں کل منایا گیا، مدینہ پرسوں منایا مدینہ گیا. شریف میں پرسوں منایا گیا. تو اس سے ہمیں یعنی کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اب کیا یہ صرف 12 ربیع الاول ہی منانا چاہیے یا پورا سال؟ ہم تو میلاد ہی ہیں بھائی، میں تو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا میلاد پورا سال ہے. یہ خصوصیت آتی ہے اس کی اپنی، مطلب الحمدللہ ایک کشش، برکت، روحانیت. لیکن دیکھا جائے تو ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں. بھائی میرا میلاد کے معنی میں نے عرض کیے تھے کہ میلاد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ کا بیان، ولادت مصطفیٰ کا بیان، معجزات مصطفیٰ کا بیان، ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. یہ میلاد میں یہی ہوتا ہے. وہ میلاد کے لفظی معنی اپنی جگہ پر کہ اس کا تعلق تو ولادت سے، برت سے، لیکن یہ جنرلی جو میلاد ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کون سا بیان، کون سا مدنی مذاکرہ، کون میلاد شریف میں خالی ہوتا ہے. مدنی چینل پر 100 نعتیں پڑھتے ہوں گے روز میں، مثال ہے اتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ساری میلاد ہے. ہم لوگ ان مانو کر الحمدللہ اہل سنت جو ہیں تو یہ میلادی ہیں. یہ جب دیکھو بچہ پیدا ہوا تو میلاد، عقیقہ ہوا تو میلاد، شادی ہوئی تو میلاد، نعت خوانی کرتے رہتے ہیں، دھوم مچاتے رہتے ہیں. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. پھر کیا آگے؟ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ سنت مصطفیٰ یعنی آج ہم نے میلاد منایا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں کیسے ملے؟ اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس طرح آج ہم نے جو جشن ولادت منایا، اب یہ جشن ولادت جو ہمارے سینے میں بس جائے، سبحان. اس کی یادیں بس جائے کہ بے شک بے شک. چند بار میں عرض کر چکا کہ ہم در و دیوار سجاتے ہیں، عمارتیں سجاتے ہیں، اس کا کیا، اس میں یہ تو اندھیرا پڑا، اس میں کوئی نمازوں کے
بلب لگانے ہیں, روزوں کے گلدستے سجانے ہیں, سنتوں کی بہاریں اندر اتارنی ہے, تو اندر بھی چمکانا ہے. باہر تو چمکایا ہم نے, اندر چمکانا ہے, اور یہ جشن ولادت سارا سال جاری رکھنا ہے اپنے اندر کا. تو یوں مطلب یہ کہ ظاہر و باطن سجے. اب جیسے وضو کیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ دی کہ وضو کیا نماز کے لیے, ظاہری اعضاء دھوئے, میل کچل دھلا. اب استغفار کے ذریعے توبہ کے ذریعے گناہوں سے توبہ کر کے اندر کا میل بھی دھوئیں, اور اس طرح مطلب اندر کا وضو کر کے اب نماز پڑھیں. یہ پھر مثال دی ہے کہ جیسے بادشاہ ہے, بادشاہ کی جگہ ہم منسٹر کے وزیر اپنے گھر آنے والا ہو تو ہم گھر کو رنگ روغن کریں, سب کچھ کریں, کلرنگ کریں, اور اندر جب آئے تو وہ داغ دھبے جالے تنے ہوئے ہوں, بنے ہوئے ہوں, اور یہ مطلب ادھر رکھا تو وہ کچرا ادھر پڑا ہے, تو وزیر پر امپریشن کیا پڑے گا؟ خالی باہر کا چمکائیں گے تو انڈر اسٹوڈے کے باہر کا بھی چمکاتے ہیں اور اندر کا بھی چمکاتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی شخصیت آنی ہو, یا شادیوں میں لوگ کرتے ہیں, اندر باہر دونوں کو چمکاتے ہیں. اندر بھی رنگ روغن کرتے ہیں, بعض اوقات عمارت کو بھی رنگ روغن کرتے ہیں, تو باہر بتیاں لگاتے ہیں, اندر بھی کچھ نہ کچھ شو پیس اور اس طرح کی سجاوٹیں کرتے ہیں, دھلائی کرتے ہیں فرش کی وغیرہ. تو اندر باہر دونوں سجاتے ہیں. تو ہم خالی وضو کر کے باہر کا سجاتے ہیں نماز کے لیے, اندر کا نہیں سجاتے. تو اندر کا سجاوٹ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہوگی. گناہوں سے توبہ کرے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا, اب نماز کے لیے حاضر ہوں. تو اس طرح جشن ولادت میں بھی یوں ہی کریں کہ ہم باہر کا سجائیں, اندر اپنے دل کا بھی سجائیں, گناہوں سے توبہ کر کے اس کی دھلائی کریں, صفائی کریں, اور سنتوں کے ذریعے اس کا رنگ روغن کریں. اور نماز نہیں پڑھتے تھے معاذ اللہ, تو نماز پڑھنے کا بلب جلائیں, جو قضا ہوئی ان کو قضا کرنے کا بھی عہد کریں, قضا عمری اور تاخیر کی توبہ, اور یہ روزے اور یہ اس طرح عبادات جو فرض ہیں ان کا. تو اس طرح اندر کا سجے گا. خالی ہمارے بول دینے سے یا کان کھینچ لینے سے یا دو چپت منہ پہ مار دینے سے اندر کی سجاوٹ نہیں ہونی. الندم و توبہ, ندامت توبہ ہے. تو شرمندگی ہو گناہ پر اور سچی توبہ ہو. سچی توبہ کے لیے اس کے بھی ارکان ہیں کہ گناہ کا اعتراف, اس سے توبہ کہ آئندہ, پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ اس کو برا بھی سمجھے, اس کو گناہ تسلیم بھی کرے وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر توبہ کریں گے تو وہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے. تو باقی رہنے والی توبہ وہ عطا ہو جائے اللہ کی عنایت سے کہ آئندہ نہیں کروں. ہم نے تو یہ کیا ہے, عرض کیا بارگاہ خداوندی میں بھی یہ عرض کر دی جائے کہ یا اللہ اب تو بچانا, میں تو کہہ گیا ہوں, میرے کہے کی لاج رکھ لے, میں گناہ نہیں کرنا چاہتا. پکا ذہن ہو نا, تو یہ اندر باہر سب سجاوٹ, پھر وہ جشن ولادت یہ اپنی دھوم ہے. ابھی زبان مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہی ہے, انشاءاللہ دل بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف کا کوئی واقعہ سنا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے, تو جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں چاند سے, اور وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا. جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح, اس کے پڑھنے کی, اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے کی آواز سنا کرتا تھا. حوالہ خصائص الکبریٰ جلد پہلی پیج نمبر 91. اب یہ کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا. اب کسی اور آپ محبت والے نے بھی بڑی پیاری بات کی. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میرے سند آپ نے جو ہے وہ ماشاء اللہ الکریم کئی اپنے کلام لکھے ہیں, مناجات بھی ہیں, استغاثات بھی ہیں, بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ معروضات بھی ہیں. تو ایک آپ کا شعر ہے, تسلی تو رکھو عطار, تسلی تو رکھو عطار بھی ہو جاؤ گے سیراب, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو سوال یہ ہے کہ تو رکھو جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ شعر آپ نے کب لکھا ہے اور کس کیفیت پہ لکھا ہے؟ کیفیت, کاش کو کیفیت. تسلی تو رکھو عطار سیراب بھی ہو جاؤ, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. کاش یہ سیراب پہلے نا, سیراب, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل یہ ہے ولادت, یعنی سمجھو نعت شریف جو وہ جشن ولادت کے متعلق ہے. تو اس میں یہ مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, یہ مقطع ہے. تو اس میں یہ کہ اپنے آپ کو ڈھارس دیے کہ تم گھبرا مت, ہے غلام کس کا, تیرے آقا ہے. تو یوں مطلب وہ دنیا میں اب تشریف لا رہے, تو ایک تخیل ہے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اب تو بے فکر ہو جا, تسلی رکھ. وہ چھلکتا جام لے کر, چھلکتا جیسے ہی نا یوں عام طور پہ تو گرتا ہو چھلکتا, لیکن مطلب ہے کہ جیسے یوں لبالا پورا بھرا ہو, ہل رہا ہو, اب گرا یوں سمجھ دو. تو وہ چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کوثر ہیں. کوثر, حوض کوثر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا, انا اعطیناک الکوثر. تو ایک معنی اس کا یہ بھی مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. کوثر کثرت کے بھی معنی میں لیا ہے. تو بہرحال یہ کہ تو یوں مطلب چھلکتا جام لے کر تیرے لیے آقا اتنی شفقت کریں گے کہ خود تجھے جام کوثر عطا فرمائیں گے اپنے کرم سے. کاش ایسا ہی ہو جائے یار, بیڑا ہی پار ہو جائے. اور کوثر کی, جام کوثر کی یہ مطلب اس میں کمال ہے. جام کوثر میں ایک بار کوئی پی لے گا جو, تو وہ کبھی بھی فور ایور سب ختم ہو گئے, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جام کوثر جو پی لے گا تو آقا ایسا سیراب کریں گے. سیراب منے یعنی کہ اب پینے کی ضرورت نہ رہی, اتنا پی لیا. سیر آب مانے پانی, پانی یہ سیر ہو گئے کہ اب ضرورت نہیں ہے. کھانے سے سیر ہو جاتا ہے بندہ. تو یوں مطلب کہ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سوشل میڈیا کے سوالات ہیں کہ جنت الفردوس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چاہیے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمنا, آرزویں, اعمال, درود پاک کی کثرت. کثرت مانے زیادہ,
اور کثرت میں بولتا تو ہوں لیکن کبھی کبھی میری قوم یاد آ جاتی ہے یار. ہماری قوم جو ہے نا میمن قوم, گجراتی قوم بھی ہمارے قریبی ہے. یہ ہم لوگ کثرت بولتے ہیں اس کو ایکسرسائز کو. وہ ہے ادھر میمن گجراتی تو اس کو شاید سمجھ آتی ہے, مگر اب بھی ہوتے ہیں تو نیو جنریشن کو نہیں اتنا. ابھی میمنوں میں یہ جملہ تو بھی کراچی میں دب گیا ہے. کراچی میں باہر ہوگا. میمنی دب رہی ہے. باہر آپ جائیں اپنے ایسی پیاری گجراتی میمنی بولتے ہیں, مزہ آتا ہے. واقعی ایسی پیاری میمنی بولتے ہیں, مجھے تو مزہ آتا ہے. فصیح میمنی بچے تو یہ ہماری جو برادری ہے نا یہ بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کو امریکہ میں UK میں ملے گی, ہند میں بھری پڑی ہے. پورا گجرات صوبہ جو ہے نا, گجراتی زبان جو ہے وہ اس کی قومی اس کی صوبائی زبان ہے. جو دفتری کام گجراتی میں ہوتے ہیں. میں بھی گجراتی میڈیم سے ہی پڑھا ہوا ہوں. یوں مطلب یہ کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے کہ کبھی کبھی بولتا ہے کہ کثرت کرو تو یہ ورزش کریں. مثال بہنیں کہ کہاں ورزش کریں, کیسے کریں. درود شریف کی کثرت, تو درود شریف کی ورزش کیا ہوتی ہے, یہ عین ممکن ہے ان کو یوں ہوتا ہو. تو اس لیے کبھی وضاحت کرنی پڑتی ہے کثرت بنے زیادہ. اور وہ سین اور سا اور یہ سواد اور یہ ہمارے اس میں نہیں ہے. ہماری زبان میں بدقسمتی سے میمنی زبان میں وہ سا بولتے ہیں. سا سسلانو سا, سین سواد سا یہ سب اس میں آ جاتا ہے. البتہ گجراتی میں جو لینگویج ہے اس میں سا فاڈیو سا ایک ہے, مطلب اس میں وہ ہوتا ہے. اور سا سسلانو سا یہ ہے سین. شین بھی ہے شاہ, الحمدللہ گجراتی میں شین ہے, عین نہیں ہے, جی سواد نہیں ہے, عین وہ الف پہ دو نقطہ والا قاف نہیں ہے, وہ نقطہ لگ جاتا ہے نا پہچان کے لیے. بہرحال عربی سب سے فصیح زبان. انگلش بھی بیکار ہے, انگلش کے پاس ورڈ ہی کی نہیں اتنی. وہ ناراض نہیں ہونا, میں عربی واقعہ کا غلام ہوں, یہ تھوڑی کی بات ہے. میں انگلش کے الفاظ بولتا ہوں قوم کو سمجھانے کے لیے. قلبی طور پر مجھے عربی پسند آتی بلے نہیں ہے, نہ اردو پوری آتی ہے. عربی زبان یہ سب سے افضل زبان ہے, یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. ہم مسلمان ہیں, عربی زبان سب سے افضل ہے. اور جنت میں عربی بولی جائے گی. اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی آقا ہے. اور عربی زبان قرآن کریم عربی میں نازل ہوا, تو قبر میں سوالات ہوں گے تو وہ عربی میں ہوں گے, اور ہمیں عربی زبان آ جائے گی. یعنی جس کو نہیں آتی اس کو بھی عربی قبر میں آتی ہوگی. یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا سوالات ہو رہے ہیں, پتہ چلے گا کہ سوال کیا کہا جا رہا ہے. جبھی تو جواب کی صورت بنے گی. سوال ہی نہ سمجھ میں آئے پھر تو امتحان کیسا. امتحان ہے کہ سوال سمجھ رہا ہے مردہ, اب اس کو جواب نہیں آ رہا. اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہمیں جواب نہ آئے. تلقین بھی عربی میں کی جاتی ہے نا. جہاں تلقین عربی میں کی جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ, اور اذان بھی دی جاتی ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا, یعنی اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے. وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا, وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا, وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر, اللہ کریم تجھ پر رحم فرمائے گا, مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. یاد کر وہ بات کہ جس کے ساتھ تو دنیا سے آیا, یعنی اس بات کی گواہی کہ اللہ کریم کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور بے شک تو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے ہیں جسے لوگ حجت سکھا چکے. اس پر کسی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا معلوم نہ ہو, فرمایا حوا کی طرف نسبت کرے, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرے.
या फला बिन हवा हव्वा हवा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तो ऐसे ही मामला है कि जैसे ही बंदे की आंखें बंद हुई अब जो है वो उसको अरबी सीख गया, वो खुद ही जो है वो उसको अरबी आ गई। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात आए हुए हैं, कुछ तौकीर भाई हैं ये सवाल कर रहे हैं कि हुजूर बाज़ औक़ात हमारे घरों में डिलीवरी करने वाले जो लोग आते हैं तो राइडर होते हैं वो बस, और दोपहर के वक्त जब वो राइडिंग करके आते हैं तो वो पानी वगैरह मांगते हैं, तो हम उन्हें पानी दें तो क्या प्यासे को पानी पिलाने का सवाब मिलेगा हमें? राइडर डिलीवरी करने जब घर पे कोई सामान मंगवाया जाता है तो वो सामान देने के लिए आता है राइडर, वो पास बाइक सामान चलाने मंगाया वाला था ना, राइडर डी से, राइडर, तो क्या पानी पिलाने में यानी वो पानी मांगता है, भले ना मांगे तो पिलाने में क्या पानी सवाब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाब की नियत होगी, सवाब भी मिलेगा। वो प्यासे को पानी पिलाने का सवाब। बिल्कुल फसाइल है इसका। तो ये कोई मेरा ख्याल इसका कोई बदशुगुनी होती होगी, ये पानी मांगे तो यूं का यूं हो जाएगा, तो ये सब इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है, बदशुगुनी है नहीं, अच्छा शुगुन मौजूद है। मैंने खुद बिठाया तो मैं समझा शायद आज आप ना आ सके, जुलूस और थकन होगी। आ जाए, आपका बच्चा है, आ जाए, ये आपकी सीट, इसको बैठना नहीं चाहिए। मैंने बिठाया था, खुद नहीं बैठे। आ जाओ ना ना आइंदा खादिम इन बदे यार, असा बदे हम तो उलमा के खादिम है यार, अल्लाह मेरे कहे की लाज रखे। नहीं, उलमा का मकाम मेरा हाथ नहीं पहुंच सकते, इससे भी ऊंचा है। सब इन्हीं का फैज़ है, उलमा किराम का, बाकी अपने तो निकल पड़ी है बस। हकीकत तो उलमा का फैज़ है। आला हज़रत आलिम तो है, नबी थोड़ी मानते हम इनको, आलिम मानते हैं। आलिम है इसलिए मोहब्बत करते हैं, आलिम दीन है, बहुत अच्छे आलिम है, मुफ्ती हैं, वली हैं, आशिक रसूल हैं, न जाने क्या क्या है, मगर नबी रसूल ये नहीं है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। અમારે ત્યાં ગુરુવારના રોજ ઈદે મિલાદ થઈ ગઈ છે અને આજે બાબુલ મદીના કરાચીમાં ઈદ છે, તો આ ઇજ્તેમામાં અમે પણ સામેલ થઈ શકીએ? શું અમે મદની ચેનલ ઉપર જોઈને દુઆમાં સામેલ થઈને અમને એમની બરકત મળશે? જવાબ ઇનાયત ફરમાવી દેજો. તમારી જે ગુજરાતી જબાન આવી ગઈ છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મને થોડી મજા આવે છે હા, ગુજરાતી મને. સવાલ આવે ને, હા. મને એવી ગુજરાતી ફાસ્ટ નથી આવતી, આવડતી। હું પઢ્યો છું ગુજરાતી, ભણ્યો, એ પઢ્યો નહીં હોતી, અમે ભણીએ છીએ ગુજરાતીમાં, ઉર્દુમાં ભણતે। હું ગુજરાતીમાં ભણ્યો જરૂર છું, પણ માહોલ નથી ને ગુજરાતી વાતચીતનો, એટલે ઓછી અટકીને ગુજારો। ગુરુવાર ये जुमेरात को कहते हैं, जुमेरात, गुरुवार એટલે जुमेरात। तो તમારે ત્યાં ગુરુવાર જશ્ન વિલાદત ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ માશાઅલ્લાહ, અમારે ત્યાં શુક્રવાર અને જુમઆ। તો બિલકુલ ઇન્શાઅલ્લાહ બરકત તો શું કેમ નહીં મળશે? જ્યારે બી zikr મુસ્તફા થાય તો બરકતો થાય। હવે તમે કહો કે એઝ ઇટ ઇઝ સુબહ બહારા માં જે રહેમતો નાઝિલ થાય, બરકતો નાઝિલ થાય, તો બીજે ક્યાં માણસ હોય ને એને એ મળે તો જ્યારે કે એની કોઈ ગારંટી તો કોઈ બી ના આપે। હવે જો ઘર મેં બેઠો હોય એને એ જ બરકતો મળે કે જો ભેગા થઈને આંખો બંધ કરીને દરૂદ સલામ પેશ કરી રહ્યા હોય, નાત શરીફ પડી રહ્યા, તો એની બરકતોમાં ફરક તો થશે જ ને। આ જાણે કોઈ આલિમે દીનની ઝિયારત, દીદાર કરવું એ તાઝીમની નિયતથી ઇબાદત છે। તો હવે કોઈ મદની ચેનલ પર આલિમે દીન આવ્યા, તમે બોલો ઘરે બેસીને પણ મને હદીસમાં જે સવાબ છે એ તાઝીમની નિયતથી નિરખવાનું, જોવાનું સવાબ મળે, તો એ નહીં મળવાનું। એ ઓરિજિનલ લાઈવ સ્ક્રીન વગર આપણે જોઈએ ને આલિમે દીનને તાઝીમની નિયતથી તો સવાબ મળે। એવી રીતે માને જોવાનું કે માને રહેમતની નજરથી, મહાબ્બતની નજરથી જોઈ માણસ તો એક હાજીનો સવાબ મળે, મકબૂલ હાજીનો। તો તમે કહો હું ખાલી ફોટો જોઈને, પિક્ચર જોઈને સવાબ મળે, તો પિક્ચર જોઈને નહીં મળે। એ માને ઓરિજિનલ જોઈશું ને
શફકતની મહબ્બતની નજરથી તો એ સવાબ મળશે. એ તો મતલબ જે મતલબ એ સાયન્સી તરીકા છે, ટેકનોલોજી છે, તો એ બધાના સવાબ મળશે. તો પછી માના પગ કોણ દાબવા આવશે યાર, ને આલિમનો હાથ ચૂમવા કોણ આવશે? કે ફોટો જોઈ લ્યો ને જન્નતમાં ચાલ્યા જાઓ, તો એમ થોડી થવાનું યાર. આલિમના કદમોમાં હાજરી આપણને દીન શીખાવે, એ લોકોની મીઠી નજર અપાવે ને મંજિલો તે કરાવે. હોય આલિમે દીનો અને આલિમે બાઅમલ, એની વાત જ જુદી. સલ્લુ અલલ હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ. बस समझा तो सब नहीं होंगे शायद, सर से गुजर गई. चलो कोई उर्दू कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसका. आप गुजराती है क्या? यूं कर रहे हैं? अच्छा, मजा आ रहा है बस. वो जिससे मैंने ये मिसाल दी कि इन्होंने कहा कि सुबह 12 आपके यहाँ थी, हमारे यहाँ तो हो चुकी थी. हम अपने मदनी चैनल पर एक दिन के बाद जो सुबह 12 देख रहे थे, तो उसी तरह की बरकतें हमको मिलेंगी. तो मैं ये मिसाल दे रहा था कि उसी तरह की बरकतें तो उनको भी नहीं मिलेंगी कि जो सुबह 12 के ऐन वक्त वो देख रहे हो अपने घर में मदनी चैनल पर. उन कहने के यानी कहा नहीं जा सकता कि उनको उसी तरह की बरकतें मिले कि जो रहमतें एक मुसलमानों के आशिक़ान रसूल के इज्तिमा पर नाजिल हो रही हों, और जो फिजिकली मौजूद हैं जिस्मानी तौर पर, अब उसी तरह की बरकतें घर बैठे मदनी चैनल पर जो देख रहा उसको मिलने का मतलब हम कैसे मतलब उसकी मैचिंग करें? अरे वो तो देख रहा जो जज्बात इधर होते हैं, फिर आशिक़ान रसूल का क़ुर्ब और इनकी बरकतें, तो वो फ़र्क होता है. फिर ये कि दूसरे दिन तो ये हम कैसे कहेंगे उसी तरह की बरकतें मिलेंगी? फिर ये मिसाल दे रहा था कि जैसे आलिम दीन को ताज़ीम की नीयत से, वैसे देखना नहीं, खारबाजी में भी लोग देखते हैं, नफरत से भी माज़अल्लाह देख ही रहे होते हैं. ये उनके लिए नहीं है. हदीस पाक में मुतलक है कि आलिम की ज़ियारत इबादत, लेकिन इसकी आला हज़रत ने जो मतलब इसके बारे में लिखा है फतवा रज़वी में कि यहाँ मुराद ताज़ीम की नीयत से, आलिम को, आलिम दीन को ताज़ीम की नीयत से देखना इबादत. तो इसमें यह कि फिर आप बोलो कि मैं स्क्रीन पर कोई आलिम आए मदनी चैनल पर मसलन, तो उसको घर बैठे देखूं तो क्या इस पर भी इबादत का सवाब मिल जाएगा? तो इस तरह नहीं मिलेगा. फिजिकली सामने सामने ज़ियारत करेंगे ना तो सवाब मिलेगा. इसी तरह माँ को देखने से मोहब्बत की नज़र, यहाँ भी शर्त है, खार में माँ को देखा तो सवाब थोड़ी मिलेगा. मोहब्बत की नज़र से, हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार की नज़र से माँ को देखेगा तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है. उसमें भी वो ये मोहब्बत, अगरचे हदीस पाक में गालिबन है शफ़क़त या कुछ लफ्ज़ है, शफ़क़त की नज़र, शफ़क़त तो मोहब्बत इसकी है कोई इसकी तशरीह पढ़ी है मैंने, रहमत तो नहीं, रहमत बड़ी नज़र. हमें यही सोचा शफ़क़त तो छोटों से की जाती है, रहमत बड़ी नजर. बड़ों से रहमत, रहमत की नज़र. तो इससे भी मोहब्बत की नज़र से देखें. तो अब बोलो कि माँ का फोटो देकर मोहब्बत की नज़र से देखूं ये सवाब मिले, तो जीते जी मिले कि मरने के बाद मिले, तो ये फोटो देखने से नहीं मिलेगा. फिजिकली तो फिजिकली की हिकमतें समझ में आती हैं. वैसे मैं हदीस की शरह नहीं कर रहा, अब फिजिकली की वैसे ही समझ में आ रही है कि सामने माँ होगी तो आप उसको देखेंगे तो उसका दिल खुश होगा, उसको भी प्यार आएगा, मेरा बेटा मुझसे हमदर्दी करता है. फिर आप माँ की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, उनके पाँव चूमेंगे, प्यार करेंगे, तो वो फिजिकली और वो मतलब आलिम से भी फिजिकली मिलेंगे तो आप देखेंगे तो दस्तबोसी करेंगे, तो दुआ का बोलेंगे, तो कुछ मतलब इनसे सुनेंगे तो फैज़ हासिल करेंगे. तो बहरहाल लेके वो फोटो तस्वीर या न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके अगर सारे फजाइल वही इस पर हम डाल दें तो फिर मसला हो जाएगा. तो ऐसा है भी नहीं, मतलब हम अपने तौर पर डाल भी नहीं सकते. ये हम तो उलमा के पीछे पीछे, उलमा जो फरमाते हैं हम वही करते हैं. तो टीवी मूवी या इस तरह की चीज़ें तो अपनी जगह पर जो आपने वजाहत फरमाई, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह का माहौल या इज्तिमाअत वगैरह आशिकान रसूल जमा होने की सूरत नहीं बनती. करोड़ों आशिकान रसूल मिलाद बना इस्लामी बहनें हैं, तो अगर कोई जैसे टीवी नहीं, लेकिन अगर घर में है कोई इसका माहौल नहीं है और उसी मौके पर जो वो एक कैफियत होती है, सुबह 12 का वक्त होता है, तो उसको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला मुझ पर भी
چھما چھم رحمتوں کا بھی برسے گا. میں اگرچہ اتنے عاشقان رسول میں نہیں ہوں, اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں, لیکن اللہ پاک نے چاہا تو اس فانی گھڑی کی برکت مجھے بھی نصیب ہوگی. دیکھو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں جو ہو رہا ہے کیا وہی اس کو ملے گا, اس سے زیادہ ملے گا, اس کا انکار نہیں ہے. کم زیادہ کی ہم پیمائش نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے ایسے جذبات ہو ہائے ہائے. کہ اس کی نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے, ہم خالی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیں, ہے نا, کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو گھر میں ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ نہیں ہے. اپنے اپنے جذبات, احساسات, کیفیات, اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات مرتب ہوں. گھروں میں ساری بہنیں بھی نہیں آ سکتی, ساری بھائی بھی نہیں آ سکتے. وہ اطراف میں جو رہتے ہیں وہ آ گئے, چلو پورا کراچی سما گیا فیضان مدینہ میں بالفرض. دوسرے شہروں والے کہاں آئیں گے کراچی میں؟ سب کے لیے تو مدنی چینل ہی ہے نہ کراچی والے سب آتے ہیں. اسلامی بہن تو ایک بھی نہیں آ سکتی یہاں, ہمارے یہاں کوئی ان کی ترقی بھی نہیں ہے. تو وہ گھر پہ دیکھ رہی ہے, اور وہ دیکھے اس میں بھی مجھے تو بہرحال میں تو فیور میں نہیں ہوتا کہ یہ دیکھے اسلامی بہن, خصوصاً نعت خوان کو دیکھے پڑھتے ہوئے. ہمارے ساتھ سارے نوجوان ہیں نعت خوان, اور وہ شیطان 12 ربیع الاول کو کچھ نہیں کرتا ایسا بھی نہیں ہے, ان کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. میں تو بہت پرانا مشورہ لکھ کے دے دیا, مرحوم نعت خوان کو سنو, حاجی مشتاق بہترین نعت خوان مرحوم. جو بھی مرحوم نعت خوان ہے, باقی جو زندہ نعت خوان ہے نا, یہ آواز میں جادو ہوتا ہے. پھر یہ ان کے اتار چڑھاؤ, پھر ایکشن, تو یہ جو عورت دیکھے نا یہ جمتا نہیں. میں مطلب کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, بیچاریاں دیکھتی ہیں اور ایسی بیوقوف بھی ہوتی ہوں گی, اور بلکہ سنا ہے میں نے کہ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں میری پسند کا نعت خوان, معاذ اللہ, یہاں تک ہے. یا ایک آپس میں شیئر کرتی ہے میرا فلاں, مجھے وہ پسند ہے نعت خوان. توبہ استغفر اللہ. اب ثواب کہاں سے لاؤ گی اس طرح کرو گی تو, اور کہاں سے فیضان مصطفیٰ حاصل کرو گی؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. مردوں کو دیکھنا عورتوں کا کام ہی نہیں ہے. وہ مطلب اپنی 4 دیواری میں صحیح ہے, خود مل کر نعت شریف پڑھ لیا کریں آپس میں, اور ترنم کا جادو زیادہ ہوتا ہے. مبلغ کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے, مبلغ کے بھی ایکشن ہوتا ہے. جوان مبلغ ہم جیسا بڈھا آدمی ہو تو اس میں کون کشش کھائے گا, جنرلی اتنا چانس نہیں ہوتا. لیکن جوان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ کشش کا چانس ہے, بہت زیادہ چانس ہے. تو اس لیے جوان مبلغ کو بھی اسی صورت میں 100% جب مطمئن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو سنیں, ورنہ ایسی خوف خدا والی عیسائی بہنوں کا بھی مجھے پتہ چلا ہے. کسی نے جیسے کہ وہ فلان مبلغ آتا ہے نا تو میری بہن اٹھ کے چلی جاتی ہے, اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کرے اور اس کو خاتون جنت کا پڑوسی بنائے جنت میں, کہ ایسی ماشاءاللہ خوف خدا والی, کہ بھلے وہ اچھا بولتا ہے جو بھی بولتا ہے, یہ آتا ہے شیطان گدگدی کرتا ہے بھاگو بھاگو. بہت کتنی بڑی پیاری بات ہے یہ کروڑوں میں کوئی ایسی ہوتی ہوگی, باقی تو یہ لگی رہتی ہوں گی ایک دوسرے کو بولتے کیسا بولتا ہے, کیسا ہاتھ اٹھاتا ہے, کیا کیا کرتی ہوں گی. جیسے اسلامی بھائی تیری شادی میری شادی بکواسیں کرتے رہتے ہیں نا, لذت لیتے رہتے ہیں. یہی تو فحاشی ہے. فحاشی بولتے سیکھو ہے کہ آپ کیا فحاشی کو ماں بہن کی گالی کو بولتے ہیں خالی. فحاشی اس کو بولتے ہیں کہ ایک ایسی بات چیت, ایسی گفتگو جس سے وہ جو گندی لذت ہے میاں بیوی والی, ہر صورت میں گندی نہیں ہے, سمجھانے کے لیے شاید میں بول گیا جو کہنا تھا, وہ لذت حاصل کرنا. فحاشی کی یہ تعریف ہے, فوش جس کو بولتے ہیں نا, فحش گوئی یا فحاشی, کوئی اور چیز بولنا. وہ کہ اصل جو فحاشی فحش کی تعریف یہ کہ ایسی گفتگو جس سے وہ لذت حاصل کرے. تیری شادی میری شادی میں یہ لذت ہوتی ہے. آپ سوچیں یہ الفاظ غلط نہیں ہے, ضرورت ہے اگر بات کی کب آپ کی شادی ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے. اب اگر نیت ہے کہ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ تھوڑا ٹیسٹ, یہ پھر فوش. پھر اس کے لیے جو عذاب آتے ہیں نا, خوف آتا ہے, ایسے عذاب آتے ہیں فحاشی کے کہ بس اتنا اس کو تکلیف ہوگی, وہ اتنا چیخے گا جہنم میں کہ جہنمی بیزار ہوگی کہ اس کو کیا گیا. جو یہ فحش گوئی کرے گا, یہ بولنا, یہ فحش بول گوئی, یعنی کہ تیری شادی میری شادی, یہ الفاظ فحش نہیں ہے, لیکن اس سے اگر وہ لذت کے لیے کہہ رہا ہے تو ابھی اس کے حق میں تو فحش گوئی ہوئی نا,
दूसरे को नहीं पता इसका, लेकिन इसको समझ आ रही है, तो ये यूं करते हैं, तेरे बच्चे कितने हैं, घर कितने बजे जाते हो, क्या मसला है, खाली खाली पंचायतें करते हैं। अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? अबे तू यार अंडरस्टैंडिंग करवा देगा, नहीं है तो खाली पंचायतें का को करता है। तो यूं तरह तरह के मतलब अंदाज पाए जाते हैं। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फौश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। लेकिन यही बात बाज़ औक़ात बेहयाई की नहीं होती और बाज़ औक़ात होती है, ये फिर इसकी अलग सूरतें और तफसीलात होती है। लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों में, औरतों में भी होती ही होगी, वास्ता भले नहीं पड़ता अपने को, ये कोई मतलब ठाउकी नहीं होती। इनके एक एक पेज बने रहते होंगे, क्या क्या करती होंगी। अब ये पेज है, नहीं थे जब भी होता होगा। इस तरह भाइयों का तो मुझे तजर्बा है, ये वो शादियों की बातें कर ही रहे होते हैं, यार इतना हो गया, मेरी माँ तवज्जो नहीं देती, मेरी फुला वो मेरा भाई यार बड़ा है, इतने बच्चे हो गए, अब मुझे नहीं पूछता। ये मतलब ज़रूरतन इस तरह की बातें हैं, और कोई इस पर फौश नहीं है, गीबत नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन दुनिया देखी भाली है, जवानी के दौर से मैं गुजर गया, लेकिन ये क्या बुढ़ापा है, समझ सब आती है। दुनिया देखी भाली है, सब समझता हूँ। ज़ाहिर है कि अब वो होता है, एक बुढ़ापा ऐसा होता है कि जिसमें अर्ज़ल उम्र कहते हैं, निकम्मी उम्र आदमी की न सोच का ठिकाना होता है, न दिमाग का ठिकाना होता है, न अक्ल का ठिकाना होता है, न बदन का ठिकाना होता है। अल्लाह पाक उस अर्ज़ल उम्र से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। अल्लाह करे वो दुआ हमारे हक़ में भी कबूल हो। प्यारे आका को भी ये बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन 63 साल तो वो बुढ़ापा भी नहीं है। बाकी हम लोग तो 75 साल क्रॉस कर गए, बाकी 80 साल मैं तो ताज़ियती पैगामात बनाता हूँ, कभी कभी 100 साल 100 के ऊपर के भी ताज़ियती पैगामात के लिए मिल जाते हैं, जब भी तभी आते हैं। 92 साल 90 साल 98 साल 88 साल, तो यूँ उम्रें भी लोग हैं गुजार रहे हैं। बस आखिर मौत है, बचकर जाना किसी ने नहीं है, आखिर मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तवील है, तो मलकुल मौत आए और वो तवील वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाया, तो वो 12 खुदावंदी में हाजिर की। फिर अल्लाह पाक ने वापस भेजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को, बोलो गाय के ऊपर हाथ रख दो, जितने इनके हाथ के नीचे बाल आएंगे ना, उतने साल की उम्र बड़ी और बढ़ जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो ये बताया, तो इन्होंने मलकुल मौत से सवाल किया, इसके बाद क्या होगा? मौत। तो बोला चाहिए है, तो ठीक है हाजिर। यूँ मतलब दुनिया से ये बड़ों की बात है, मेरा तेरा काम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की तो उलुल अज़्म पैगम्बर है, आम रसूलों में भी इनका मकाम बुलंद है, ऐसे पैगम्बर है। तो ये बड़ों की नाज व अंदाज होते हैं। बाकी हम लोग तो बस ये कि मौत आ गई तो अपने को तो पूछेगा भी नहीं, मलकुल मौत हमसे थोड़ी इजाज़त लेंगे। तो अंबिया की शान है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पहले से बताएंगे भी नहीं, बता चुके हैं। मौत के मैसेंजर है ना, ये बता चुके हैं। सीधी कमर के बाद कमर खम होना, झुकाव पैदा करना, काले बाल का सफ़ेद होना, बाजों को तो पैदाइशी सफ़ेद होना, काले बाल के बाद सफ़ेद बाल होना, मौत का मैसेंजर, पैगामर है ना, मौत का पैगाम देने वाला, वो खबर देने वाला, मुखबिर जो भी बोलो। इसी तरह कानों में, आँखों में और आज़ा में तगय्युर, यानी तब्दीली आना उम्र की वजह से। एक तो ना वैसे जवानी में कोई मरज हो गया, कान फट गया या कुछ हो गया, नहीं, उम्र के साथ साथ सुनवाई, इसको असल लफ्ज़ है शिनवाई। शिनवाई माने सुनने की ताकत का में कमी आना, मुझे है ये। नज़र में कमी आना, और इसी तरह हाथ पाँव में वो क़ुव्वत ना रहना, ये सब तकरीबन मैं पा रहा हूँ अपने अंदर। ये सारे मौत के मैसेंजर जो है मेरे पास तकरीबन पहुँच गए। अब अल्लाह करे कि मरते वक्त कलमा ना भूल जाऊँ। हाफजा चल रहा है, बेटा वरना हाफजा कमज़ोर होता तो मौलाना मुझे पकड़ के बाहर भेज देते, ये गलत मसले बता रहा है। तो यूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजा साथ दे ही रहा है आपके सामने, लेकिन ज़रा जवानी के हाफजे और आपके में तो इतना
मैं अपने मुंह से सही नहीं बोलता. मैं ऐसा अजीब था कि मैं मतलब है ना कि अपनी स्कूल लाइफ में चौथी जमात तक मैं इम्तिहान की तैयारी नहीं करता था. जो तैयारी करता था उनको ताज्जुब करता था. मैं तैयारी कर क्या गुजू के पढ़े मैं पास हो जाता था, फुल पास हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसा अजीब था. फिर जो फिर उम्र बढ़ी तो सारा फर्क पड़ने लगा अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह जहन दे तो ऐसा दे कि अल्लाह और रसूल हमारी बस समझ में रहे, हम समझ सके, हमारे हमको वसवसे ना आए. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के बारे में मुझे कोई वसवसा नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में मुझे कोई वसवसा नहीं. हक 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 खलास, इसके सिवा कुछ नहीं. ऐसे बनो टनाटन, अकीदे में नो कम्प्रोमाइज. गुनाहगार जरूर हैं लेकिन अकीदे में नो कम्प्रोमाइज. अकीदा हमारा 100% अल्हम्दुलिल्लाह आयन इस्लाम के मुताबिक है, कुरान हदीस के मुताबिक है. अल्हम्दुलिल्लाह फुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह. चल अरे भाग शैतान, तू मेरा ईमान नहीं ले सकता. शेर है ना, इसी में आने वाला है. मैं गालिबन कोई नात को शायद पढ़ ले, वो बहुत अच्छा शेर है. इसी में मरहबा या मुस्तफा लिखकर शायद. हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. अच्छा मेरी सुन्नत वो आपने जो फरमाया कि अर्ज़ल उम्र वाला, तो ये तो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, ये तो क्या कहते हैं वो तालीम उम्मत के लिए ना. नबी तो नबी को मासूम है, मासूम क्या वो यानी इस चीज़ से पाक है, यानी ऐब है ना. हाँ. हक हक हक. कि नबी कोई ऐसा लम्हा आ ही नहीं सकता कि इनकी मतलब यानी कि कोई ऐसा मरज ही नहीं आ सकता जिससे लोगों को दूरी हो, घिन खाए, नफरत हो. जैसे बूढ़ा खुशर जुड़ियाँ पड़ी हो तो आदमी को देखने को जी नहीं करता. तो नबी में तो कोई ऐसा मरज भी नहीं आ सकता कि जिससे लोग दूर भागें. इनमें तो कशिश ही कशिश, कशिश ही कशिश, लोग खींचे चले आए कि दामन से वाबस्ता होते चले जाए. बिहम्दिल्लाह ईमा अब तू मेरा ले नहीं सकता. अरे चल भाग शैतान, मेरा यावर आने वाला है. बिहम्दिल्लाह ईमा अब तू मेरा ले नहीं सकता. बिहम्दिल्लाह ईमा अब तू मेरा ले नहीं सकता. अरे चल भाग शैतान मेरा यावर आने वाला है. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है. सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी. आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी. प्यारे बापा जान जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो. ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है. ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है. हर तरफ है शादिमानी, हर तरफ है शादिमानी. रंज गम का फूल है. अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो. ला इलाहा इल्लल्लाह. अल्लाह हम मुस्तफा के कदमों में मोत दे दे. मदफन बना
مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے سجا فرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پھول کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کا جشن ولادت کی خوشیوں بھرا پیاری پیاری خوشیوں بھری ادائیں 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بچیوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور انہیں اپنے والدین دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج و دیدار مدینہ کی سعادت بخشے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سینہ کہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. سینہ کے گئے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. پلیز شیخ بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ جو ہے یہ غموں سے داغ داغ ہو گیا. میرے سینے میں غمگین ہوں رنجیدہ ہوں. یا رسول اللہ مدینے کی ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ کوئی اپنا جھونکا ادھر بھیج دے کہ میرے سینے کے داغ جو ہیں خوشیوں کے باغ بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نظر بد لگی ہو، نظر لگ گئی ہو، تو اسے کیسے معلوم ہوگا، اور اس کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. ایک تو وہ طریقہ مرچوں کا تو ہے، ہمارے معروف ہے مرچوں کا. 3 یا 7 مرچیں اس کو 7 پھیرے سر پہ سے گزار کے، یا لیٹا ہے تو پاؤں سے لے کر سارے سر سے پورے بدن سے گھما کے توے پہ ڈال دیں. جلتا ہوا توا جو ہے نیچے چولہا گرما گرم توا. تو اگر یہ معاف کیجئے، اگر اس سے وہ جیسے مرچ جلتی ہے اور ایک دم ہم چھاک بولتے ہیں میمنی میں، اس کو چھاک اٹھتی ہے اس کی ایک دم اچھی، اور مطلب مزہ نہیں آتا، تو ایسا اگر یہ اس کی پوری بدبو اٹھ رہی ہے نا تو یہ اس پر نظر نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے، بعض اگر مرچی جل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کا مطلب اس پر نظر ہے. تو اس کو چند بار کرنے سے جب اس کی دوسرے دن کیا تیسرے دن کیا تو یہ بدبو جب آنا شروع ہو جائے نا تو صحیح بدبو آئی ہے، تو اس کا یہ علامت ہے کہ اب نظر اتر گئی. باقی الحمدللہ قرآنی آیتیں بھی ہیں تو وہ پڑھنے سے بھی نظر پر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک بار اگر پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی نظر اترے گی. اور سورۃ قلم کی 2nd لاسٹ آیت مبارک یہ بھی پڑھ کر دم کرنے سے نظر اترتی ہے. یعنی علاج ہے، شفا رب نے دینی ہے، بندے نے نہیں دینی. رب چاہے گا شفا ہو جائے گی. ہر بیماری کے لیے جیسی بھی مولک بیماری ہو نا اس کے لیے ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. ہر بیماری کا علاج صبح شام 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. یعنی جیسے صبح کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری سورت 2 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اس طرح شام کو پلائیں. تو یہ وہ آپ کو طریقہ کرنا ہے 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ. کیسی بیماری ہو، خدا نخواستہ کینسر بھی ہو، اللہ شفا دینے والا ہے. سورہ فاتحہ کا نام ہی سورہ شفا ہے، ایک نام سورہ شفا.
اب ہم لوگوں کا اعتقاد نہیں ہے سر، بات بنتی ہے اعتقاد سے. بولتے نا دھول کی چٹکی میں شفا ہے، یہ محاورہ ہے. تو اللہ چاہتا ہے تو شفا عطا کرتا ہے. اب شفا نہیں ہوئی تو آپ بولے گے یار یہ تو بڑا گارنٹی دی تھی. گارنٹی کہاں دی ہے میں تو پہلے ہی کہہ چکا اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. لیکن یہ علاج، یہ بھی آدمی دوا بھی کرے دعا بھی کرے وہ چلتا رہے، اور اللہ کے کلام پر اطمینان قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا ضرور مجھے فیض ملے گا. تو اب یہ کہ شفا ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرے. اب شفا ہوئی تو کھاتے میں جائے گا ڈاکٹر کے کہ انہیں وہ لگائے تھے تپارے، اور کیا بولتے ہیں انہیں تپارے ہم بولتے ہیں اس کا، وہ چوک لگواتے نا کینسر میں خاص کر کے، وہ اس کا کچھ انگلش میں نام ہے کیمو تھراپی شاید بولتے ہیں نا، کیمو کرواتے ہیں. تو خیر اس سے بھی فائدے تو بعض اوقات ہوتے ہیں، علاج ہے لیکن بہت تکلیف دہ علاج ہے، بہت تکلیف دہ ایک پروسیجر ہے سمجھے کینسر کے علاج کا. تو یہ کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کے نام لینے سے برکتیں. ہمیں ایسا کنفرمیشن تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دوا سے فائدہ ہوا یا دعا سے فائدہ ہوا. ہمارے پاس کوئی ایسی مطلب کنفرمیشن نہیں ہوتی. اب ہم میرے خیال میں لوگ دونوں کے ساتھ چلتے ہوں گے. مولانا آپ سے دعا کروائی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج سبحان اللہ، اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے. یہ دونوں کو خوش کرتے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے کہ آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا. دونوں راضی رہیں، آئندہ دونوں کام آتے رہیں گے. تو حقیقت حال تو پتہ نہیں کہ کس کی دوا نے کام کیا، کس کی دعا نے کام کیا. حقیقت میں کام تو رب نے کیا، اسی نے کیا. باقی ساری دوائیں دیکھتی رہ جاتی ہیں. بخار کا مریض دم توڑ کے قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. معمولی بیماریاں بعض اوقات مانی جاتی ہیں. اس میں ڈاکٹروں کا نہیں علاج. جوڑوں کے درد جو ہوتے ہیں نا، جوڑوں میں عام درد ہے نا لوگوں کو، گھٹنوں میں جوڑوں میں، ڈاکٹر علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے. علاج ہے، اللہ پاک نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے. اللہ سوائے موت، بڑھاپا اور موت، ان کا علاج نہیں، اللہ نے نہیں اتارا. یہ فائنل بیماریاں ہیں. تو باقی بیماریاں کوئی بھی فائنل نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا. ہاں ڈاکٹر کو یہ کہنا نہیں چاہیے. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ نہ کہا کریں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ نہ کہا کریں. آپ غلط فہمی ہے آپ کی. علاج ہے. ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں، آقا کے فرامین کے ماننے والے ہیں. یہ فرما دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بیماری کا جو اتاری گئی اس کا علاج ہے، یہی فائنل ہے. یہ کہا کریں کہ ڈاکٹر یہ کہ ہماری ڈاکٹری میں ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، ہم تک پہنچا نہیں اس کا علاج. اس طرح کی بات کریں جو درست ہو کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے. باقی علاج ہے، آئندہ دریافت ہو بھی جائے گا. اب تو کینسر کے مریض بھی بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں علاج سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھے میں نے. تو اللہ جس کو شفا دے. اگرچہ یہ لا علاج بولتے ہیں اس کو، لیکن ایسے کینسر کے مریض میں جانتا ہوں ان کے علاج ہو چکے ہیں. ڈاکٹری دوا سے بھی ہوئے ہیں، اپنے روحانی علاج جو اتاریہ، اپنا جو تعویذات اتاریہ کے بستے سے علاج. اب یہ ذرا کنفرم نہیں ہوتا، بیچارے تعویذ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے پاس. اس طرح کے مریض جو میں باتیں کر رہا ہوں. اب ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے تعویذات سے فائدہ ہو گیا، ڈاکٹر کہے گا میرے علاج سے فائدہ ہو گیا، اور رب جانتا ہے کہ کس سے علاج سے فائدہ ہوا. دعویٰ بیکار ہے. دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو کیا اپنے نزلے کا علاج تو کر نہیں سکتا، کسی کا کینسر کیا ٹھیک کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ پچھلے دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت ہانگ کانگ میں اجتماع میلاد کے حوالے سے سفر فرمایا تھا. ایک اجتماع کے مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سایہ مرشدی آقا سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری، پیارے مرشد کے ہیں، پیارے مرشد کے ہیں جانشین آپ ہی حاجی احمد عبید رضا قادری.
حاجی احمد عبید رضا قادری میرے لجپال کے میرے غمخوار کے آپ ہی ترجمہ میرے عطار کے اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچھی اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچھی عاشقان رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ کریم نے اپنے عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اللہ کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری منہوں کو میٹھا کر دیا. اللہ کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے. اللہ کی عطا سے آپ نے شجر اور حجر یعنی درختوں اور پتھروں سے کلام فرمایا. اللہ کی عطا سے تھوڑا سا دور 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا. الغرض اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. سایہ مرشدی آقا سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری. ماشاءاللہ نام دے غور کریگی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عرض کرا تو احمد عبید رضا یہ سر ان کا نام ہے احمد. پکارنے کے لیے ہم نے رکھا ہے عبید رضا. عبید رضا عبید مانے اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھوٹا غلام. عبد کی تصغیر ہے عبید ہے نا چھوٹا غلام. تو وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب حاضر ہوئے تھے. انہوں نے اپنا نام بتایا محمد غلام عاصی. حضور مفتی اعظم تو اصلاح بہت فرماتے تھے. زبردست نہی عن المنکر کے تو بادشاہ تھے. بڑے بڑوں کا بالکل دو ٹوک جلسے میں ہوتے. کوئی مقرر اگر کوئی مانگنا بٹتا کمزور بات کرتا ہے تباہ کر. یہ کیا بولا جیسے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے یا اللہ اوپر ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے بول رہا ہے. یہ اس طرح کے تھے. واقعی اللہ پاک کا اوپر مکان تو نہیں ہے نا. تو ہاتھ اٹھانا عظمت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یوں تو اس کا یہ اشارہ اس طرح جا رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے اوپر سے. تو اللہ پاک کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ پاک تشریف فرما ہے اور وہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں. وہ سمت سے یعنی کہ ڈائریکشن سے پاک نہ. اللہ پاک کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نہ کوئی ایسی جگہ مکان جس کو بولتے ہیں جگہ جہاں ریسیڈنس اللہ کا گھر مسجد یہ مطلب عبادت کی جگہ. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ پاک یہاں رہتا ہے. یہ بھی اس میں بھی بہت بہت سائڈ افیکٹ. میرے مرحوم بڑے بھائی جو ہے نا انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک بار. یہ وہ چٹکلا ہے لیکن بچے پر حکم کیا لگے گا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میرے بڑے بھائی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مسجد کا نام احتیاط نہیں لیتے. تو سب یاد ہے مجھے. ایک بڑی مسجد ہے. وہ امام صاحب بھی ماشاءاللہ یوں دیکھا وڑے مطلب اچھے نورانی چہرے والے بزرگ. تو یہ غلام نماز پڑھ کے نکلے تو بیٹا چھوٹا تھا میرا. میرے بڑے بھائی نے بتایا تو تو امام صاحب نماز پڑھ کے روانہ. بولا پاپا یہ اللہ تعالی بھی نہیں رہی ہے. اللہ کا گھر ہے نا تو اللہ تو جا رہا ہے. یہ اس کو بیچارہ بچہ اپنی بول پن میں سمجھا کہ یہ امام صاحب اللہ اور ان کے گھر آئے ہوئے. معاذ اللہ یہ کفر ہے یہ. لیکن یہ اس بچہ جو نہ سمجھ اس کو کیا پتا. تو یوں مطلب بچے ہی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کا گھر اس کا مطلب اللہ رہتا ہے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو اللہ کا گھر کہنے میں حرج نہیں ہے. کہ کعبے کا نام بیت اللہ ہے عربی میں. تو عربی کے بچے بھی کچھ لوگ کچھ بول دیتے ہوں گے کبھی بیت اللہ. امام صاحب جا رہے ہیں اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک گھر در سے پاک ہے. تو وہ مولانا جو تھے غلام عاصی رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ محمد غلام عاصی نام بتایا اپنا. حضور مفتی اعظم فرمانے لگے کہ محمد جو ہے نا وہ غلام عاصی نہیں ہو سکتے. عاصی کے غلام نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ مولانا سمجھ گئے عالم تھے. تو عرض کیا کہ محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہیں. محمد عبداللہ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تو بندے خاص ہیں.
عبداللہ محمد عبداللہ میں کوئی حرج نہیں ہے، غلام آسی نہیں ہو سکتے کہ آسی کا غلام اور معاذ اللہ محمد، یہ نیت نہیں ہوتی، لوگ برکت کے لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح محمد جو ہے وہ عبید احمد، بات تو ایک ہی نام احمد، محمد احمد جو ہے وہ عبید رضا نہیں ہو سکتے، نہ رضا کا چھوٹا غلام نہیں ہو سکتے۔ ہاں تو اس لیے وہ احمد نام ہے ان کا۔ تو میں بعض اشعار ہوتے ہیں تبدیل کرنے کے، تو میں بھول جاتا ہوں یار بولنا، تو میں نے کہا لائیو سب کو سمجھا دوں، مدنی چینل والوں کو بھی، مفتشین کو بھی سمجھا دوں، ففہم، تو اس کو تبدیل کرنا ہوگا، احمد عبید رضا نہیں مناسب، ناجائز نہیں کہہ رہا میں نے ایک فتویٰ ناجائز کا بھی پڑھا ہے، لیکن وہ میں اس سے یعنی دل انشراح صدر نہیں ہو رہا، جس کو بولتے ہیں لوگوں میں یہ بالکل عام ہے اس نام پہ، علماء بھی اپنے اس طرح کے ناموں کے، جیسے وہ بھی عالم ہی تھے نا غلام آسی، وہ لگا رہے ہیں، تو انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احکامات جو فتح رضویہ میں لکھے نا، یہ تو الگ سے مفتی اعظم کے تعلق سے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی جو یہ یہاں جہاں یہ باتیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت باریک نکتہ ہے جو بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا بڑوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس طرح لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں، جیسے محمد غلام معین الدین یا اس طرح کی مثالیں بھی 2-3 دی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، سرکار کا اسم گرامی، سرکار سب کچھ ہے، یہ دوسرے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ غلام کہ اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی ان معنوں کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو محمد کہاں لگانا، کس نام کے ساتھ لگانا، میں نے نام سنے لوگوں کے، محمد غلام رکھتے ہیں نام، معاذ اللہ نام، یا وہ کچھ مائنس کر دیتے ہو، یا غلام محمد کو جو پہلے محمد بول دیتے ہو، غلط ہے یار، کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد غلام کہاں ہے؟ ہم ان کے غلام ہیں، انڈرسٹوڈ ہم غلام ہیں، تو معاذ اللہ اب ان کو بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، نہ ناجائز کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک پتہ نہیں بلوہ عام کہا جائے کیا کہا جائے، بہت ہے یہ لوگ لگاتے ہیں، عقیدت میں لگاتے ہیں، محبت میں لگاتے ہیں، بیچارے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں لگے، سب کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اور صحیح بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ساری رضویات ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو علمیت ہے نا، جب تک ان کا کوئی لوہا نہیں مانے گا نا، اور اعلیٰ حضرت کے علوم میں کیا کیا بولوں میں الفاظ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا نہیں نا کہ بس میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا حکم ہے، آپ فرمائیے، میں نے کتاب میں پڑھ کے اپنی زندگی گزار دی، لیکن آپ جیسی فہم و فراست، میری عقل اور سمجھ میرے پاس آپ جیسی نہیں، آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں، جو فرمائیں گے وہی درست، تو جب تک ایسا نہیں ہوگا نا تب تک سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، مطلب جن کو سمجھانا چاہوں وہ سب سن بھی نہیں رہے ہوتے مجھے، لیکن ماشاءاللہ طلباء کرام کی ایک تعداد ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ کل جا کر یہ بھی علماء بنیں گے انشاءاللہ، اور محراب و منبر سنبھالیں گے، جامعات المدینہ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی یہ علم دین کا فیضان ان کے ذریعے عام ہوتا رہے، تو یہ باتیں ان کے دلوں میں نقش ہوتی چیزیں، میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے، خلاص اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند، آئیز بند، آئیز کلوز، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر، الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے اور 3 دفعہ پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو اسی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر و اتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر و اتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اربعین اطہار میں سے 40 احادیث حفظ کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو جامعۃ المدینہ کے طلباء اکرام نے یاد کری بھی ہیں. اس کے ہمارے پاس مناظر بھی موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی کارکردگی بھی دکھاتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب سلم عليه يا رب صل عليه يا رب سلم عليه يا رب صل عليه يا رب سلم عليه. یہ 40 حدیثیں آپ کتنے دنوں میں زبانی یاد کر لیں گے؟ حدیث نمبر 1. الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حدیث نمبر 20. ماء زمزم لما شرب له. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے. حدیث نمبر 40. من صلی علیہ یوم الجمعة كانت شفاعة له عندي يوم القیامہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے میں اس کی بروز قیامت شفاعت کروں گا. اربعین اطہار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی نیتیں 23,455. اسلامی بہنوں کی نیتیں 53,291. ٹوٹل 76,746. 76,746. اربعین اطہار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 20,391. 20,391. اسلامی بہنیں 21,565. ٹوٹل 41,956. 41,956. ماشاء اللہ الکریم. الحمدللہ. اسی طرح امیر اہل سنت نے ماہ ربیع الاول شریف میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ نفل روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. اس کی بھی کارکردگی اور نیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. درود پاک پڑھنے کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں نے پڑھے 3 ارب 84 کروڑ 6,98,781. اسلامی بہنوں نے پڑھے 2 ارب 74 کروڑ 52,62,327. ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 6 ارب 58 کروڑ 59,61,108. 6,585,961,108. ماہ ربیع الاول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,63,949. 2,63,949. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,02,738. 1,02,738. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی نیتیں 3,66,687. 3,66,687. اسی طرح روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ SMS کے ذریعے دیتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں.
27 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، رحمت للعالمین ہونا کس نبی کی خصوصیت ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ سوال نمبر 2، زیادہ تر کن چیزوں سے وزن بڑھتا ہے؟ جواب، میدا، مٹھاس اور چکناہٹ سے۔ سوال نمبر 3، کن 2 اوقات کی دھوپ زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب، صبح کی اور غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اکبر، خیبر پختونخوا، ابن حنیف اتاری، ٹنڈو آدم، بنت ولیداد، مٹھی تھر پارکر، بنت غلام محمد اتاریہ، لیاری کراچی، اعظم نسیم اتاری، جوہر ٹاؤن لاہور، بنت ذیشان اتاریہ، دینا، محمد اختر مدنی، گھارو سندھ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ولیداد، مٹھی تھر پارکر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ سوال نمبر 1، آج کے جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات دے سکتے ہیں SMS کے ذریعے۔ سوال نمبر 1، جو شخص قیامت کے دن آب کوثر پیے گا کیا اسے اس کے بعد پیاس لگے گی؟ سوال نمبر 2، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ سوال نمبر 3، عالم دین کو کس نیت سے دیکھنا عبادت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد ارکان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا صدقہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہم نیک بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی مقدر، برے خاتمے سے بچا۔ الہ العالمین بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا۔ یا رب ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوش حال ہو۔ یا اللہ پاک ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ملے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں اور بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم، مظلوم قیدی رہا ہو، مقروضوں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، سب پر رحمت کی نظر ہو۔ یا اللہ پاک ساری امت بخشی جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو جھگڑے ختم، گھر آباد ہو۔ یا اللہ پاک مسجدیں آباد ہوں،
عشق کوشیوں کے اڈے، گناہوں کے اڈے ویران ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا کی تکلیف کو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان صبح جان فضا کا ساتھ. یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شجر جود و عطا کا ساتھ ہو. خواب گیرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو ہر سرا، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، اپنے اچھوں کا تصدق، تم بوگھی بے شرم و بد، تم بوگھی کھانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل کے ڈرے گے، کیوں رضا مشکل کے ڈرے گے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله بداعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حشر میں عطار آئے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رکھا ہے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک تیرے غم میں تیرا لگے گھڑی گھڑی رفتار تیرے غم میں سکتا لگے گھڑی گھڑی رفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا وسهلا يا رسول الله أهلا وسهلا يا رسول الله آئے نبیوں کے سردار آئے میرے غم خوار آئے أهلا وسهلا يا رسول الله آئے نبیوں کے سردار آئے میرے غم خوار آئے أهلا وسهلا يا رسول الله دربار عام گرم ہوا اشتہار دو دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے سلطان دی پناہ کی آمد کا جشن ہے دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے سلطان دی پناہ کی آمد کا جشن ہے مقبول بارگاہ کی آمد کا جشن ہے اور کل کے خیر خواہ کی آمد کا جشن ہے
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔